شاہ میر اینڈ ربیکہ شاہ۔ کمرے میں گہرا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی اپنے مخملی لبوں کو دانتوں میں دبا کے بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ گھڑی کے ٹک ٹک آنے والے وقت کا سندیسا دے رہی تھی اور وہ صبح سے نہ جانے کتنی بار گھڑی کی جانب نظر دوڑاتے ہوئے وقت کے گزر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے لمحے انسانوں کو نگلنے لگتے ہیں، اور اس بار اسے بھی ایسا لگتا۔ ہلکے گلابی رنگ میں اس کے جگمگاتے ہوئے چہرے کا نور ہی نرالا تھا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو ترچھا کر کے ایک بار پھر ٹائم دیکھ کر اس نے لبوں کو باہر نکال کر اپنا سر اپنے بازوؤں پر گرا لیا۔ کمرے میں صرف اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی روشنی کو پردوں نے روک دیا۔ گہری کھنکی محض اے کی بدولت تھی۔ بڑی بڑی حویلیاں اور بڑے بڑے لوگ اور ان لوگوں کے ارد گرد رقص کرتی ہوئی آسائشیں، لیکن اس طرح چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اسے لگا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہے۔ وہ بے اختیار اٹھی، مخملی زلفیں کندھے سے جھولتے ہوئے بکھر گئی۔ اپنی بے قرار نظروں کو دروازے کی جانب موڑے اس نے ملائم سے لہجے میں پوچھا، کون؟ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا اور باہر سے خیرن کی آنے والی آواز نے اسے اچھل کر بستر سے اترنے پر مجبور کر دیا۔ مہمان خانے میں آپ کو پڑھانے کے لیے شاہ میر صاحب آئے ہیں، آپ کو طلب کرے ہیں۔ بالآخر ایک طویل انتظار کے بعد قرار کا لمحہ آ ہی گیا۔ بیڈ پر گرتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی لبوں پر بکھرنے والی مسکراہٹ کو وہ چاہنے کے باوجود ثابت نہیں کر پائی، اور دوسرے ہی لمحے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر انہیں سلجھاتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے دوپٹے کو نفاست سے سر پر لے کر اس نے کندھے پر پھیلایا اور پھر ذرا سا کونا سینے پر کھینچ دیا۔ اس لمحے وہ اتنی جاذب نظر لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، لیکن اس کی بے قرار آنکھوں کو کسی اور کے دیکھنے کی چاہ ویران کی ہوئی تھی۔ اس کا دل متواتر دھڑکتا رہا۔ کچھ دیر خود کو دیکھنے کے بعد اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے وہ اپنی کتابیں اٹھا کر باہر نکل آئی۔ اسے لگتا تھا قسمت اس پر اچھی خاصی مہربان ہے۔ وہ جس شخص کو دل و جان سے چاہتی ہے وہ سارا دن اس کے سامنے ہی رہتا ہے۔ کالج میں ایک استاد کی حیثیت سے اور گھر میں آنے کے بعد اسے ٹیوشن پڑھانے آ جاتا ہے، سو آنکھوں کی پیاس بجھ جایا کرتی ہے۔ لیکن جس دن کالج سے چھٹی ہوتی اس دن وہ سارا دن بے قرار پنچھیوں کی طرح ادھر سے ادھر منڈلاتی رہتی۔ جب تک وہ نہ آتا تب تک یوں ہی سلگتی رہتی۔ مہمان خانے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ملائم سے آواز میں سلام کیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا، لیکن تب تک وہ اس کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھتی ہی رہی۔ اونچا لمبا قد، سلیقے سے بنے ہوئے بال اور بلو کلر کی شرٹ میں اس کا جگمگاتا ہوا چہرہ ایک حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھنے تک وہ یوں ہی پلکیں ساکت کیے اسے دیکھتی رہی، جب تک کہ شاہ میر نے بلکہ اٹھا کے اسے نہیں دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کی نظریں زاویہ بدل گئیں۔ وہ اسے پڑھانے لگا۔ معمول کے مطابق کچھ بھی بدلا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کے متواتر پڑتی ہوئی نظریں شاہ میر کو بدمزہ کر رہی تھیں۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنی توجہ اس کی جانب مرکوز نہیں کر پا رہا تھا، اور بالآخر جھنجھلاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ربیکہ، تمہاری توجہ کدھر ہے؟ سامنے بیٹھی ہوئی نازک سی لڑکی کو یوں لگا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر سر جھکا لیا۔ آنکھوں کی نمی وہ شخص سے چھپانا چاہتی تھی جو اب سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر آپ کا دھیان بار بار کہاں بھٹکتا رہتا ہے؟ میں آپ کو پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ بس ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھتی جا رہی ہیں۔ وہ کبھی کبھی اسے یوں ہی جھاڑ دیا کرتا بغیر کسی وجہ کے، اس کی نظروں سے جھنجھلا کر، اور اگلے وقت میں وہ جتنا اس کے پاس بیٹھتی رہی اس نے کوشش کی تھی کہ وہ سر اٹھا کر اسے نہ دیکھے۔ اس کے چلے جانے کے بعد مہمان خانے سے نکلتے اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پلکیں چھپک چھپک کر حلق میں اتارا، اور پھر کمرے میں آنے کے بعد آج تک ان کی حویلی میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے کسی مرد کا انتخاب کیا ہو۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کسی کی نظروں کو بھایا اور اس کے دل کی اس خواہش کو پورا کر دیا گیا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ وہی خواہش کرنے والی تھی جو آغا جان نے ممنوع کر رکھی تھی۔ ربیکہ شاہ، شاہ خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کی سب سے بڑی بیٹی، آغا جان کی جان،
وہ اصول جو آج تک اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں بدل پائے انہوں نے اپنی پوتی کے لیے بدل دیے۔ میٹرک ہونے کے بعد وہ جس طرح ان کے پیروں میں بیٹھ کر رو رہی تھی انہیں اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ حالانکہ وقار صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اس سے زیادہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ان کے خاندان میں ممنوع ہے، لیکن آغا جان کی محبت کا کمال تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پڑھنے کی اجازت دے دی۔ لیکن اجازت دینے سے پہلے انہوں نے اس کی ناتواں کندھوں پر پورے خاندان کی عزت کو لاد کر بھیجا تھا۔ اسے باور کروا دیا تھا کہ اگر وہ اس گھر سے جائے گی تو ان کے مان، رتبے اور عزت کو ساتھ لے کر جائے گی۔ سو اسے احساس بھی تھا، لیکن دل پر کہاں چلتی ہے؟ دل پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ صرف 1 سال اس نے ویسے گزارا جیسا آغا جان نے چاہا تھا، لیکن اس 1 صحیح سال میں اس کی نظریں کتنی بار بھٹک کر شامی خاندان کی جانب مڑ گئیں، وہ اندازہ نہیں لگا پائی۔ دوسرا سب سے کمزور لمحہ تھا آغا جان کو اس بات پر قائل کرنا کہ کوئی استاد اسے یہاں پڑھانے کے لیے آ جائے۔ ان کے خاندان میں ایسا کوئی نہیں تھا جسے یہاں پڑھانے کے لیے آتا، اور مجبوراً آغا جان کو اس کی ضد بھی ماننا پڑی۔ لیکن وہ آنے کے بعد مہمان خانے میں بیٹھے گئے۔ تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترے گا اور نہ کوئی فضول بات ہوگی، ملازمہ ہر وقت تمہارے پاس رہے گی۔ انہوں نے اس کی ہر شرط کو تسلیم کر لیا۔ اس رات وہ دیر تک بے قراری کے عالم میں رہی۔ فرخندہ بیگم نے اسے کھانے کے لیے بلایا تھا، لیکن اس نے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی۔ وہ 22 سالہ معصوم سی لڑکی اپنے دل کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو چکی تھی کہ اب اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے ہر صورت اس شخص کو بتانا تھا کہ اس سے محبت کرتی ہے، اس تذلیل کو برداشت نہیں کر سکتی۔ معمول کے مطابق اگلے دن اسے پڑھانے کے لیے آیا۔ اس روز اس نے خود کو تیار کر لیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کے سامنے کہہ دینے کی ہمت رکھتی تھی اور کہنا بھی چاہتی تھی۔ استاد کے آنے سے پہلے جہاں سبق تیار کیا جاتا ہے وہیں اس نے اپنے دل کی ساری بات کو رٹ کر ہی اپنے لبوں کی نوک پر رکھا ہوا تھا۔ وہ آئے اور وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہراتے۔ ہمت چاہیے تھی، تو اس نے اپنے اندر ہمت بھی جمع کر لی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کوئی ایسا کام کرنے والی تھی۔ اگر آغا جان کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ اسے اس حویلی سے بھی نکال دیتے، لیکن جو بھی ہوتا دیکھ لیا جاتا۔ اب اس انجام کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی، ہمیشہ کی طرح وہ ہلکا سا مسکرایا، وہی پیشہ ورانہ مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کے لبوں پر چھائی ہوتی۔ اس نے کتنی التجا کی تھی کبھی تو اسے دیکھ کر گہری نظروں سے دیکھتا رہے اور پھر اس کے لبوں پر ایک شریر سے مسکراہٹ پھیل جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا 30 سالہ بھرپور نوجوان چہرے پر بشاشت پھیلایا اسے توجہ سے سن رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی، اپنی لرزش کرتی انگلیوں سے اپنی کتابوں کو سائڈ پر رکھتے اس نے ڈائریکٹ شامیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کچھ چونکا۔ آج تک وہ دیکھتی آئی، لیکن اس بار اس کا دیکھنا مختلف تھا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا جبکہ اس نے بات کا آغاز کیا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں سر، کیا آپ میری اس محبت کو قبول کریں گے؟ سامنے بیٹھا شخص ساکت بیٹھا رہ گیا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں وہیں جامد ہو گئیں۔ اس حویلی کی شان و شوکت سے وہ بخوبی واقف تھا، یہاں تک کہ لوگ اپنی عزت کے معاملے میں کیا سے کیا کر جاتے ہیں اسے علم تھا، لیکن جو کچھ اس نے سنا وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ ہوش میں تو ہیں ربیکہ؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس بار اسے اپنی آواز کو سنجیدہ رکھنے جانے کے باوجود وہ کریکٹ نہیں کر پایا۔ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ استاد بن گیا تو اس کے جذبات مر گئے، ناممکن۔ آنسو اس کے حسین آنکھوں کی باڑ توڑ کر اس کے رخساروں پر بہنے کے لیے بے قرار ہوئے، لب درستے رہ گئے۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں بالکل سچ کہہ رہی ہوں سر، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ آپ میرے حواسوں پر سوار ہو چکے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اس نے بلا جھجک کہہ دیا تھا، اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ یقیناً آپ پاگل ہو چکی ہیں، آج کے بعد میرے سامنے ایسی بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ اور وہ بھی اسی کے انداز میں اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہی کہا ہے آپ سے، میں بچی نہیں ہوں۔ اگر آپ مجھے بچی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے، کہ آپ کو میری آنکھوں سے نظر نہیں آتا؟ اس بار اس کی آواز تھوڑی سی سخت اور بلند ہوئی۔ مردان خانے کا پردہ ہلکا سا سرکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کھڑی ہوئی فرخندہ بیگم پھٹی پھٹی نظروں سے اس لڑکی کو چیختے ہوئے دیکھتی رہ گئی، جبکہ شامیر کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں سیٹ ہوئی تھی۔ آج تک اسے ایسے خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، عزت چلے جانے کا خوف جو سارے ڈر پر حاوی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟
فرخندہ بیگم کی آواز غم و غصے سے بھری ہوئی تھی۔ ساکت کھڑی لڑکی نے پہلی بار خود کو سکوت سے باہر نکالا۔ چھوٹی امی ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات سنیں۔ وہ اسے پلٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور فرخندہ بیگم بھلا کہاں کسی کی بات سننے والی تھی۔ انہوں نے وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا جو ناقابل برداشت تھا۔ غضب خدا کا، یہ لڑکا یہاں پڑھانے آتا ہے۔ انہوں نے سارا ملبہ الٹا کر کے شامیر پر گرا دیا تھا۔ میری بات سننے کی کوشش کریں چھوٹی امی، سر کا کوئی قصور نہیں ہے، میں ان سے محبت کرتی ہوں، میں نے ان سے اقرار کیا ہے۔ وہ شخص تو بالکل خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، کچھ کہنے سننے کے لیے بچا ہی نہیں۔ حویلی کے سب لوگ یہ معاملہ سن چکے تھے اور معاملہ آغا جان کے سامنے آ کر رکا۔ اب حتمی فیصلہ انہی کا ہونا تھا، اور وہ جس طرح غض و غضب سے اپنے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے جوان کو دیکھ رہے تھے، ان کا بس نہیں چلا کہ بندوق کی نوک اس کے سینے پر رکھ کر گولی اس کے سینے میں اتار دیں۔ یہ سب کیا ہے برخدا؟ کیا ہم نے تمہیں اسی لیے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی؟ ان کی کرخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ سر جھکائے اپنی شرمندگی کو چھپاتا کھڑا رہ گیا۔ اس لمحے اسے اس لڑکی پر جتنا غصہ محسوس ہو رہا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا کہ وہ اس لڑکی کو جہنم میں دھکیل دے جس نے نہ ہی اپنی عزت کی حفاظت کی اور نہ ہی اس شخص کی عزت کی حفاظت کر پائی۔ یہ بالکل بے قصور ہے، میری بات سنیں۔ آغا جان اسے درمیان میں ٹوکنا چاہا، لیکن وقار صاحب کی زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ خبردار، اگر تم نے آغا جان کی بات کو ٹوکنے کی کوشش بھی کی تو اگر کوئی اور وقت ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ آغا جان اس پر ہاتھ اٹھائے جانے کی شدید مذمت کرتے، لیکن اس وقت وہ قصوروار تھی۔ ایک ایسا ہی تھپڑ شامی خان کے چہرے پر بھی چڑھ دیا۔ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری بیٹی کو پڑھانا ہے، عشق بڑھانا ہے، ایسا ہم نے نہیں کہا تھا۔ بغاوت سکھانی، ایسا نہیں کہا تھا ہم نے۔ ان کی آواز حویلی کے در و دیوار کو ہلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں زیر زمین گاڑ دیں، اور آج کے بعد یہاں نظر مت آنا۔ انہوں نے اگلا حکم جاری کر دیا۔ وہ چپ چاپ قدم اٹھاتا حویلی سے باہر نکل گیا، لیکن نکلنے سے پہلے بھی اس نے ایک بار اس تڑپتی ہوئی لڑکی کو نہیں دیکھا جو اتنا تشدد سہنے کے باوجود چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ قصوروار صرف وہی ہے۔ وہ حویلی کی بیٹی تھی، اس لیے اس کی بات کو دبایا جا رہا تھا۔ یہ بات اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ حویلی سے ابھر کر حویلی تک کی معدوم ہو جاتی، بلکہ یہ ایک اتنا بڑا ہنگامہ تھا جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ شاہ خاندان کی کوئی لڑکی بغاوت پہ اتر آئی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، وقار صاحب سے گھسیٹتے کمرے میں لے کر گئے اور بند کر دیا۔ آج کے بعد تمہارا کھانا پانی بند، جب تک تم اپنی زبان سے شخص کا نام نہیں مٹا دیتی۔ شامیر کے باپ تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے تنزیہ نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ہمیشہ سے اس کے پیشے کے خلاف ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس پیشے سے منسلک ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز اس کے باپ کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ویسے داد دینی پڑے گی تمہیں شہزادے، اچھی جگہ ہاتھ مارا ہے تم نے۔ تو یہی وجہ تھی اتنی بغاوت کر کے استاد بننے کی، جوان لڑکیوں کو جھانسے میں پھنسانا، اور وہ دکھ سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا۔ حد ہے، کیا آپ کو اپنی خون پر بھروسہ نہیں؟ اسے دھیمے لہجے میں آئینہ دکھانا چاہا، جبکہ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ پلٹ کر شائستہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ بہتر ہے کہ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، شاہ حویلی کے سرداروں سے پنگا لے گا تو بے موت مارا جائے گا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے الفاظ استعمال کر رہے تھے، وہ ان کی نرینہ اولاد تھا، ان کا اکلوتا بیٹا، لیکن مجھ پر بھی رحم نہیں کھا سکتے تھے، اور وجہ یہی تھی کہ وہ ان کی بات نہیں مانتا۔ اصول میں لپٹے ہوئے شخص جو ہر ایک کی زندگی کو اپنے نظریے سے دیکھتے، لیکن آج اس لڑکی کی وجہ سے اسے جتنی بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا، آج سے پہلے اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے کمرے میں موجود ہر چیز کو زمین بوس کر دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جھنجھلاتے ہوئے ہر چیز کو تہس نہس کر کے یہاں سے فرار ہو جائے۔ اس کی بنی بنائی عزت تباہ ہوگی، یہ بات نہ جانے کہاں کہاں تک جائے گی، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ حویلی والوں نے اتنا ہنگامہ نہیں کیا جتنا لوگوں کو یقین تھا کہ وہ کریں گے، حتیٰ کہ لوگوں نے تو یہاں تک گمان کر لیا کہ وہ شامیر کو جان سے مار دیں گے یا پھر یہاں سے کہیں غائب کر دیں گے۔ شامیر کا باپ بھی کوئی گیا گزرا نہیں تھا، اس کے پاس بھی اچھی خاصی زمینیں تھیں۔ اس علاقے کا اگر کوئی دوسرا سردار مانا جاتا تو وہ اسی کا باپ تھا، لیکن جو رتبہ سلطان شاہ کے پاس تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا۔
اس علاقے کے سرپنچ تھے، لوگوں کی بیٹیوں بیویوں کا فیصلہ کرنے والے، اور آج بات ان کی اپنی بیٹی پوتی تک آ پہنچی۔ اس رات لوگوں کی ضد پر اور شائستہ بیگم کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حویلی میں گئے، حالانکہ ان کے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے واضح لفظوں میں اپنے ماں باپ کو بتا دیا کہ وہ بے قصور ہیں، لیکن انہوں نے وہاں جا کر سلطان شاہ سے ملاقات کی۔ لاؤنج میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سربراہی کرسی پر سلطان شاہ بیٹھے تھے، ان کو ان کے دونوں بیٹے وقار اور سکندر، ان تینوں کی آنکھوں میں غضب کے باوجود لبوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب صفدر صاحب نے بات کا آغاز کیا، میں نہیں جانتا کہ اس میں میرے بیٹا کا کتنا قصوروار ہے، جبکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی اگر میرے بیٹی کی وجہ سے حویلی کی عزت یا شان میں کوئی فرق آیا تو میں اس حوالے سے معافی طلب کرنے آیا ہوں۔ صفدر صاحب نے نہایت بردباری اور تحمل سے معاملات کو سنبھالتے ہوئے ساری ضد کو سائڈ پر رکھ کر بات کی تھی، جبکہ سلطان شاہ دیر تک ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ ان کے اندر جھانک کر کون دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 2 دنوں سے نہ ہی ان کی پوتی نے کوئی نوالا کھایا اور نہ ہی پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق میں اتارا۔ فرخندہ بیگم نے دوپہر میں سختی کر کے اسے پانی کے چند گھونٹ دیے اور چند نوالے منہ میں ٹھونس دیے، لیکن وہ نہیں کھا پائی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، اس کے اندر ایک اذیت پھیلی ہوئی تھی۔ بخار تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور ایک ہی ضد اسے ہر صورت میں تھی کہ اسے ہر صورت میں شامیر چاہیے تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ شخص اسے پانا چاہتا ہے یا نہیں۔ وہ بس اس کی ضد لگائے بیٹھی تھی۔ قصور چاہے جس کا بھی، دیکھیے میری بچی اذیت میں ہے۔ سلطان آغا کے لبوں نے حرکت کی۔ انہوں نے صفدر خان کو باور کروایا تھا، وہ مضطرب ہو کر پہلو بدل کر رہ گیا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بے تحاشا حسین تھی، اسے عزیز بھی تھی، لیکن آج تک اس نے اسے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ قریب رہ کر اس کے دل میں جگہ بنا پائے، لیکن وہ جگہ نہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بڑے شاہ صاحب، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے خود اپنے کردار کی صفائی پیش کرنا چاہی۔ یعنی تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری بیٹی نے تمہیں بہکایا؟ جھوٹ بولے ہو تم۔ وقار صاحب اچھل کر ایک بار پھر اس کی جانب بڑھنے لگے، جبکہ سلطان آغا کی سخت آواز نے انہیں تھم جانے پر مجبور کر دیا۔ غلطی چاہے جس کی بھی تھی، لیکن اب جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا اس وقت وہاں کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ان کی تیز آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ شامی نے چون کر سر اٹھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے اسے لگا یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ وہی الفاظ دہرا رہے تھے جو سن رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی ہفتے کے اختتام پر تم عزت سے چند لوگوں کو لے کر آؤ اور میری پوتی تمہارے بیٹے کے ساتھ نکاح کر کے رخصت ہو کر جائے گی۔ صرف اس کی محبت میں انہوں نے اپنے اصول بدل دیے۔ انہوں نے ہار مان لی۔ جو فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا، اس فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت ان کی اپنی اولاد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے وہ تسلی سے یہ فیصلہ کر رہے تھے، اپنی بیٹوں کو دیکھنے کی بجائے، جبکہ شامیر دھک سے رہ گیا۔ اس کا دل چاہتا کہ فوراً انکار کر دے۔ وہ اس لڑکی کو بیوی بنا کر یہاں سے لے جانا چاہتا۔ اگر اسے یہاں سے لے کر جاتا، سچائی کی شکل اختیار کر لیتی۔ کبھی کبھی کسی پر یقین نہ کر پانا۔ اس کے اس لڑکی کے ساتھ ایک پاکیزہ تعلق تھا، اور وہ اسے پاکیزہ ہی رہنے دینا چاہتا تھا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان فیصلہ ہو گیا، اور اب فیصلے کو بدلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ صفدر صاحب بھی بے حد مطمئن تھے۔ وہ تو کالج نہیں آ رہی تھی، شاید اس پر پابندی لگا دی گئی۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں اور وہ بے چین سا رہنے لگا۔ اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے آئے، اس کا گلا دبا دے۔ حالانکہ بہت حسین تھی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی خامی نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ چاہنے کے باوجود اس کی جانب متوجہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے طے کر لیا تھا کہ اگر وہ مر جائے گی، اس کے گھر والوں کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ سلگ سلگ کر مر جائے۔ تڑپ تڑپ کر پچھلے 2 دنوں سے اس کمرے میں بند تھی، نہ ہی اسے باہر جانے کی اجازت ہے۔ افسوس اس نے بھی وہی کیا جو کچھ اس سے بن پایا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی ضد تھی، اسے ہر صورت شامی خان چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے چچا نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارا، اس کی چھوٹی امی یعنی کہ سوتیلی ماں فرخندہ بیگم نے تو ویسے ہی بات کو اتنا بڑھاوا دیا کہ سب کی نظروں میں گر جائے۔ انہیں یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی کہ ان کی اپنی سکی اولاد مقام حاصل نہیں کر پائی جو مقام وہ لڑکی حاصل کر چکی تھی۔
اور اس سے پہلے اس کی ماں کو بھی وہی مقام تھا جو آج تک فرخندہ بیگم نہیں حاصل کر پائی۔ بلاخر اس روز آغا جان نے اسے بلا کر بتایا کہ انہوں نے شامیر سے اس کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ ساکت سی بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جاتی اسے یقین نہیں تھا۔ وہ اس بات پر تو یقین کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو چپک کر انہیں دیکھتی کوئی اس لمحے انہیں بے تحاشا ناراض تھی، لیکن پھر بھی اسے دیکھتے رہے۔ آگے بڑھ کر آغا جان کے قدم بیٹھتے ہوئے اس نے سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اسے یوں لگا جیسے مرتے شخص کو ایک آخری بار جینے کی نوید دی گئی ہو، جیسے پیاس میں اور یہ کیسے مارتا ہے سو شاخ کو پانی کے ایک گھونٹ میسر آ جائے۔ اسے وہ شخص مل رہا تھا، اس سے بڑھ کے اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اسے لگا جیسے اسے ساری خدائی ہی مل رہی ہے، اور جو وہ مقام تمہیں اس گھر میں حاصل ہو سکتا ہے تمہیں اس گھر میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ تم آسائشوں کے لیے بھی ترس ہوگی، کیونکہ تم میرے خیال میں ان کی من چاہی بہو نہیں بن سکتی۔ وہ صفدر خان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ان کی ساری باتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ تو صرف اس بات پر خوش تھی کہ اسے شامیر ملنے جا رہا تھا، وہ اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ ہر ایک کی ناراضگی کو سائڈ پر رکھتے ہوئے پورے دل سے اپنے نکاح کی تیاریوں میں مست ہوں گی۔ اسے جانے سے پہلے یہاں سب کو منا کر جانا تھا۔ آپ لوگ مان بھی جاتے ہیں، ساری ناراضگی ختم ہو جاتی، اسے یقین تھا۔ جس روز اس کے ہاتھ پر شامیر خان کے نام کی مہندی لگائی گئی اسے لگا وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ یہ کوئی کمبائن فنکشن نہیں تھا، بس اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا دی گئی اور حویلی میں گہری خاموشی تھی۔ نہ کوئی ڈھولک، نہ کوئی جگمگاتی روشنی، بس چپ چاپ۔ اور اگلے دن اس سے وہ عروسی لباس پہنا دیا گیا جسے پہنانے کے بعد وہ شامیر خان کی بننے جا رہی تھی۔ آج سے پہلے بیوٹیشین اتنی حسین دلہن نہیں دیکھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھیں، کھڑی ناک، خوبصورت لب اور ٹھوڑی کے اوپر جگمگاتا ہوا تل بلا شبہ بے تحاشا حسن لگ رہی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، بیوٹیشین نے بلا جھجک تعریف کر دی اور وہ کھلے دل سے مسکرائی۔ مجھے بتانا چاہتی تھی کہ اس کا خوبصورت ہونا بنتا تھا، وہ جس شخص کی بننے جا رہی تھی وہ بھی تو انتہا کا حسین تھا۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اس نے بلا جھجک تعریف کر دی اور خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ جسے بتانا چاہتی تھی آخر وہ لگ کس کی رہی ہے، وہ کس کی بننے جا رہی ہے؟ وہ شخص بھی تو اتنا حسین ہے، سو اس کا بھی حسین ہونا بنتا تھا۔ اس کے منہ پر ایک جالی دار گھونگھٹ گرا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے نکاح کے لیے باہر لایا گیا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ اس سے ناراض ہے، آغا جان ناراض ہے۔ اس نے سب کو منانے کی کوشش بھی کی، لیکن دوسری جانب سے ایک سرموہری اور خاموشی تھی۔ اس کی بارات آ چکی تھی، پھولوں کے سجے ہوئے جھولے میں بیٹھ کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سنبھالتی رہی۔ جب قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا اسے شامیر خان ہر صورت قبول تھا، اس نے قبول کر لیا، نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ دوسری جانب شامیر سے رضامندی چاہے گی۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا اور کچھ دیر کے بعد اس نے بھی رضامندی دے دی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے سارے حقوق اس لڑکی کے نام لکھ دیے تھے جس کے لیے ابھی تک اس کے دل میں صرف ناراضگی تھی، صرف جنون اور غصہ تھا۔ نکاح کے بعد سے شامیر کے پہلو لا کر بٹھا دیا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، دونوں کی جوڑی انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ تاہم وہ شامیر سے عمر میں کافی چھوٹی لگ رہی تھی۔ ویسے بھی اس کے چہرے کی معصومیت ہی کچھ ایسی تھی کہ دیکھنے والا اسے بہت کم عمر تصور کرتا تھا، اور اس وقت وہ لبوں پر ایک حسین سے مسکراہٹ سجائے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ ہر دیکھنے والی آنکھ کو گھیرا کر رہی تھی۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آغا جان کے زندہ رہنے کی وجہ تھی۔ ان کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اپنے بابا کی جانب بڑھی جنہوں نے بس اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہاں سے جانے سے پہلے کسی کو دکھ دے کر جائے، سو جھکتے ان کے پیروں کو پکڑنا چاہا اور انہیں جھک کر اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ندا بیگم سب سے ملنے کے بعد شامیر کا ہاتھ تھام کر گاڑی تک آئے۔ اس نے حویلی والوں کو الوداع کہہ دیا۔ وہ اس روز اس کا آخری دن تھا۔ اب ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ نئی زندگی کا آغاز بھی اتنا عجیب ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے اسے ساکت کر دے۔ خانہ اس میں داخل ہوتے ایک سرشاری اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ آج وہ پورے حق سے ان کی بہو کے درجے پر فائز تھی۔ اس کی نند ندا اس کے ساتھ چلتی اس کے لہنگے کو سنبھال رہی تھی۔ شائستہ بیگم بھی بہت محبت سے مسکراتی اس کے ساتھ ساتھ تھی، جبکہ وہ شخص تو مکمل طور پر خاموش تھا، نہ ہی محبت بھری نظریں، نہ ہی ہلکی سرگوشی۔ اسے یقین تھا کہ اسے دیکھنے کے بعد وہ ساری ناراضگی ترک کر دے گا۔
اسی لیے اس وقت مسکراتے ہوئے ساری رسموں کو نبھا رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے کو اچھی خاصی سجاوٹ دی گئی، رنگ برنگی میں پھولوں سے مزین کمرہ خوشبوؤں کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ وہ کمرہ اس کے کمرے سے چھوٹا تھا، لیکن بڑی محبت سے ہر ایک کونے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ کتنی خوش ہے۔ آنے والے وقت میں شامیر سے ہونے والی ملاقات نے اس کے دل کو دھڑکا دیا۔ آج تک وہ ہمیشہ ایک سر کی حیثیت سے اس کے سامنے آیا، آج وہ کس طرح اس کے سامنے آئے گا، اسے کیا کہے گا؟ شاید ڈانٹنا شروع کر دے۔ ناراض وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے، لیکن ان میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی، بے اختیار پلکوں کو جھکا کر اپنے چہرے کی گلناری کو چھپاتی رہ گئی، اپنے دونوں لبوں کے دوسرے میں پیوست کر کے ذرا سا مخملی لبوں سے مسکرائی، لیکن تب تک شخص کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ مضبوطی سے اسے بازو سے تھام کر بیڈ سے نیچے اتارتے اس کے لیے حیرت کا باعث بنا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی رہ گئی اور مقابل اس کا حسین و جمیل چہرے کو دیکھا تھا۔ بلا شبہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس وقت بہتی اسے سینے سے لگا کر اپنے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا، نفرت، اور اگلے لمحے وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ بے اختیار اچل کر 2 قدم دور ہوئی۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ زمانے بھر میں بدنامی کا داغ میرے ماتھے پر سجا کر مجھے حاصل کر لو گی؟ اتنا آسان ہے شامیر خان کو حاصل کرنا؟ وہ دھاڑا اور وہ کامتے بس اسے دیکھتی رہی۔ آنکھوں کی نمی بڑھنے لگی۔ آج تک کسی نے اسے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ تو جا کے وہ شخص اس کی تذلیل کر رہا تھا، لیکن محبت میں تذلیل بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ سر، اس کے لبوں نے سرگوشی کی تھی اور شامیر نے سختی سے اس کا چہرہ دبوچ لیا۔ سر، یعنی تم نے آج بھی مجھے سر سمجھتی؟ کاش تم یہ سب کچھ حقیقت میں کرتے، کاش تمہارے منہ پر یہ دکھاوا نہ ہوتا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ سر اور طالب علم کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ اسے دیوار سے لگائے اس کے چہرے پر جو کہ غرا رہا تھا، جبکہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو بند کیے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم نے مجھے حاصل کر لیا ربیکہ اسکندر شاہ، لیکن تم ایک لمحہ میری ذات کے لیے تڑپو گی۔ تمہیں سلگنا پڑے گا، اور سلگنے کے باوجود بھی تمہیں شامیر خان دستیاب نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اس نے سختی سے اسے چھوڑا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنے کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کرتا سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ کتنی دیر وہ وہیں کھڑی تھر تھر کانپتی اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس نے اسے پا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غصہ کرے گا، ناراض ہوگا، شاید اسے اپنانے سے انکار کر دے، لیکن اس طرح اسے وعدہ کر کے گیا کہ وہ ساری زندگی اسے اندازہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ وہیں کھڑی رہی اور پھر مرے مرے قدموں کو گھسیٹ کر کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ آ کر اب بستر کے ایک کونے پر لیٹنے لگی، لیکن شامیر نے اسے فوراً وہاں سے اٹھنے کا حکم دے دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کچھ دیر صوفے پر بیٹھی رہی، اپنی انگلیوں کو چٹکاتی اس کے سو جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید اس کے سو جانے کے بعد اسے فرار کا راستہ مل جائے، وہ سونے کے لیے لیٹ سکے، لیکن شامیر نے اس پر مہر لگا دی۔ صوفے پر سر رکھ کر سوتے ہوئے اس نے جس طرح یہ حسین رات بے سکونی میں گزاری تھی، صرف وہی جانتی تھی۔ اتنا تو طے تھا کہ اب اس کے لیے محبت مر چکی تھی، اسے صرف تذلیل حاصل ہونے والی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتہ کے وقت آغا جان اور فرخندہ بیگم اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اس نے بےتاب ہو کر پوچھا، بابا نہیں آئے؟ لیکن فرخندہ بیگم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں آ سکے، بس مختصر سا جواب، اور وہ باقی ہر بات سمجھ گئی۔ سر جھکا کر کافی دیر بیٹھی رہی، جب آغا جان نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا تھا۔ کیا تم خوش ہو؟ اسے جانچی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بہت خوش ہوں آقا جان، بھلا خوش کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے انہیں تسلی دلائی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ محبت وہ درجہ حاصل کرے جب لوگ اس پر تھو تھو کرنا شروع کر دیں، جب وہ لوگوں کے لیے صرف ہنسی کا باعث بن جائے، جب لوگ اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے احساس دلائیں تاکہ کل انہوں نے روکا تھا، انہوں نے سوچا وہ کبھی خود پر ایسا وقت نہیں آنے دے گی۔ اگلے دن اس نے شامیر کے کہنے پر اپنا کمرہ لاک کر لیا۔ شامیر کی اجازت سے دوبارہ کالج جانے لگی۔ گھر میں صفدر صاحب کا رویہ اس کے ساتھ سخت تھا۔ شائستہ بیگم اس کے ساتھ بہت محبت اور مخلصی سے بات کرتی اور وہ اتنے میں ہی خوش ہو جاتی، جبکہ ان کے بیٹے کی جانب سے تو اسے کسی اچھے کی امید ہی نہیں تھی۔ جیسا اس شخص نے کہا تھا کہ اسے اپنے لیے ترسائے گا، وہ ترسا رہا تھا۔ وہ تڑپتی رہتی اس کی شکل دیکھنے کے لیے، اس کے قریب آنے کے لیے۔
لیکن وہ تو محبت کا خدا بن بیٹھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب اپنی کتابیں اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ کالج جا رہی ہوں۔ شامیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کس نے کہا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ بڑی سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے خراک کر بولا، اور وہ بس لب کاٹتی رہ گئی۔ نہ ہی تم میرے ساتھ جاؤ گی اور نہ ہی کالج میں کسی کو بتاؤ گی کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد وہ خود کو اس کا شوہر کہہ رہا تھا، اور وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی جو مقابل نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے لگی۔ مجھے یوں نہ دیکھا کرو، تمہارے دیکھنے سے مجھے کوفت ہوتی ہے۔ تمہاری حسین آنکھیں جس قدر بے قراری سے مجھے دیکھتی ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ صرف جوانی کا اثر ہے۔ جس دن تمہاری آنکھ بجھ جائے گی اس دن تم دیکھنا بند کر دو گی۔ اور سرخ چہرے کے ساتھ اس نے بے اختیار اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ اس کے علاوہ ہلکے سے لرزے اس دوسری لمحے اس نے سر اٹھا کر شامیر کو دیکھا۔ آپ میری محبت کو محض وقتی جذبہ یا حوث سمجھتے ہیں؟ وہ دکھ سے بول رہی تھی اور شامیر کھل کر مسکرایا۔ کیا اس کے علاوہ یہ کچھ اور ہے؟ اس کے بعد پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور کچھ ہی دیر کے بعد چپ چاپ سر جھکا کر اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اس روز کی زندگی ایک اپنے راستے پر چلنے کے لیے تھی۔ وہ دوبارہ تھوڑی سی روٹین میں واپس لوٹ آئے۔ ڈرائیور کے ساتھ کالج جانا، وہاں پر شامیر کا مکمل طور پر اجنبیت برتنا۔ شامیر نے اگر اسے فاصلہ قائم کیا تھا تو اس نے بھی خود کو محدود کر لیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں بلا اجازت تانگ جھانک نہیں کر سکتی تھی۔ شاید اسے جلانے کے لیے جب بھی وہ اپنی کولیز کے ساتھ فرینک ہوتا، وہ بس بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا، سنجیدگی میں اس سے بڑھ کر تھا، شاید ذہانت میں بھی، لیکن وہ جانتا تھا کبھی بھی ضد میں سے آزادی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اسے جلانا، اس کی توجہ حاصل کرنا آہستہ آہستہ اسے دلچسپ لگنے لگا۔ ان کے نکاح کو 2 ہفتے ہو چکے تھے اور صفدر صاحب کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی کہ وہ دونوں علیحدہ رہے۔ جب لوگوں کو آنا جانا ہوتا تھا اب بھی یہ بات معیوب نظر آتی، تو شائستہ بیگم نے اس کا سامان شامیر کے کمرے منتقل کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا، شوہر کے دل میں جتنی بھی جگہ بڑھائی جائے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تمہیں خود ہی فاصلے آگے بڑھ کر مٹانے ہیں۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ جبکہ لرز کی پلکوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس نے بے اختیار کہہ دیا، جو کہ آنسو اس کی آنکھوں میں ایسے چمکنے لگے اور شائستہ بیگم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے انہوں نے اس کا سر اپنے شانے پر ٹکا لیا۔ وہ خود ایسی عورت تھی جو ساری زندگی مرد کی محبت کے لیے ترستی رہی اور اب اپنی بہو کو اس حالت میں نہیں دے سکتی تھی۔ کوئی بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ تم اتنی حسین ہو کہ کسی کو بھی بہکا سکتی ہو، اور وہ تو تمہارا شوہر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتی کہ وہ کس طرح تمہاری طرف راغب ہوتا ہے، کس طرح تمہیں دلچسپی سے دیکھتا ہے؟ یہی تو محبت ہوتی ہے۔ جب کوئی حیران و پریشان بیٹھی رہ گئی، اس کی توجہ اپنی جانب دلا، اس کے قریب رہنے کی کوشش کرو۔ مسلسل ختم کر سکتا ہے، خود کو قصوروار سمجھنے کی بجائے اس پر حق جتاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور ان کی بات کو مانتے ہوئے اس روز بڑی محبت سے اس نے آگے بڑھتے ہوئے شامیر کے سینے پر سر ٹکا لیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گیا، اندر جذبات کا شور ابھر رہا تھا۔ وہ کچھ عجیب سے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ آپ مجھ سے کب تک ناراض رہیں گے؟ پلیز مان جائیں، آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ایک بار پھر وہی محبت جس محبت سے اسے گھن آ رہی تھی، لیکن اس بار اس لڑکی کی قریب آنا ایک عجیب ہی احساس پیش کر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اس کے ہاتھ نہ جانے کیوں ربیکہ کی لمبی گھنی زلفوں میں الجھنے لگے، جبکہ اپنی بڑی آنکھوں سے اس نے شامیر کے چہرے کو دیکھا۔ میں نے صرف اپنی بات کی ہے خان صاحب۔ بڑی محبت سے آگے بڑھ کر اس نے شامیر کے لبوں سے اپنے لب جوڑ دیے، اور شامیر کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا۔ صرف اس کی محبت پانے کی خاطر وہ کیا کیا جتن کر رہی تھی، جو کچھ اس سے ہو رہا تھا وہ سب کر کے دیکھ رہی تھی۔ دیر تک اس کے ابو سے ابو کو جوڑنے کے بعد وہ ذرا سا پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ نار کی طرح دمک رہا تھا، جبکہ شامیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے اپنی عزت اور ساکھ بنانے میں کتنا عرصہ لگا تھا؟ تم نے سب کچھ ختم کرنے کے لیے دشمن کو ختم تباہ کر دیا۔ تم نے مجھے لوگوں کی نظروں میں بد کردار بنا دیا۔ اس کا دکھ ابھی بھی آنکھوں سے چھلک رہا تھا، جبکہ سر جھکا کر شرمندگی سے لبوں کو کاٹتی رہی۔ وہ بے بس تھی، وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ اس روز فرخندہ بیگم سن لیں گی اور اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا، اور اب اگر ہنگامہ ہوا بھی تھا تو اپنی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں کوشش کروں گا
کہ میں تمہارے قریب رہوں، اس رشتے کو سمجھوں۔ آج کے بعد تم پر سختی نہ کروں، لیکن اس سے زیادہ کہ مجھ سے امید مت رکھنا۔ چاہتے ہو بھی وہ اسے اپنے قریب نہیں کر پایا، حالانکہ اس کا دل کتنا مچل رہا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ جذبات کا منہ زور سمندر اسے کچھ کر گزرنے کے لیے اکسا رہا تھا، اور اس روز کے بعد وہ ہلکی پھلکی شیرخانیاں کرنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے ہنسی مذاق اور وہ بھی برے حق سے اس کے سینے پر سچ جما لیتے، لیکن پڑھائی کے وقت وہ اتنا سنجیدہ ہو جاتا جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ اس روز بھی وہ اپنی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی جب شامیر نے آگے بڑھتے اس کے بالوں سے کیچر اتار دیا۔ شاہ پلیز مجھے اسائنمنٹ بنانے دیں۔ اس نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ شامیر نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ تو بس یہی تھی تمہاری محبت؟ وہی ہمیشہ والی بات جو وہ دہرایا کرتا، مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ؟ اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے زج کر رہا تھا، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صبح آپ ہی سب کے سامنے مجھ پر نالائق اسٹوڈنٹ کا ٹیگ لگا کر مجھے کلاس روم سے باہر بھیج دیں گے۔ اس نے اپنی بے بسی ظاہر کی تھی اور مقابل کھل کر ہنس پڑا۔ یعنی ابھی تک ڈرتی ہو مجھ سے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور ابیکا نے ہاں میں سر ہلا۔ اس بات کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کبھی اسے خوفزدہ نہیں ہوگی، جبکہ پورے حق سے اس کے بالوں سے کیچے کھانے پر وہ اس کے دل دھڑکاتا رہ گیا۔ اس روز ہلکی پھلکی سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے سینے پر سلا گیا، اور ان ساری حرکتوں کے درمیان وہ اپنا کام فراموش کر چکی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، اور صبح وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا، اس کی اسائنمنٹ رہ گئی۔ کلاس روم میں وہ جس قدر خوفزدہ نگاہوں سے شامیر کو دیکھ رہی تھی، ان میں ایک پیغام تھا۔ وہ اسے صرف باور کروانا چاہتی تھی کہ رات وہ صرف اس کی وجہ سے اپنا کام مکمل نہیں کر پائی، جبکہ شامیر معمول کے مطابق اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اچانک اس نے مڑ کر ربیکا کو دیکھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آج بھی آپ کا کام مکمل نہیں ہوگا۔ ربیکا کو لگا جیسے کی جان کسی نے ہاتھوں سے کھینچ لی ہو۔ ایک بار پھر وہی شرمندگی، غصہ جھکا کر لب کاٹتی رہ گئی۔ ابھی اور اسی وقت نکل جائیے میری کلاس سے۔ آپ جیسے نالائق اسٹوڈنٹ کی اس کلاس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ جو رات اتنی محبت سے بات کر رہا تھا، اسے اپنی قریب لٹا کر سرگوشیاں کر رہا تھا، حالانکہ ابھی تک اسے وہ حق نہیں دے پایا جو وہ حق رکھتی تھی، لیکن دوری ابھی بھی قائم تھی۔ سر پلیز، اس نے التجا کرنا چاہی، لیکن شامیر کی آواز بلند ہو گئی۔ اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر سے کمرے سے نکال چکا تھا۔ اس نے بس ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اسے تنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس روز وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ تنگ آ چکی تھی اس شخص کی مغروری برداشت کرتے کرتے، اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے دلاتے۔ وہ تھا کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر اسے مان بھی تو جانا چاہیے۔ وہ اتنا تو حق رکھتی تھی کہ اسے قریب کرتا، کم سے کم سب کے سامنے سے تسلیم تو کرتا۔ میں نے واقعی شامیر کے ساتھ زیادتی کر دی۔ آج اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اپنی محبت کی خاطر میں نے ان کو گھسیٹ کر اپنی زندگی میں شامل کر دیا۔ کم سے کم مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک احساس تھا جو اسے گھیرے ہوئے تھا، اور اس نے نہ جانے کیا سوچ کر اس نے ڈرائیور سے کہہ دیا کہ گاڑی شاہ حویلی کی جانب موڑ دی جائے۔ اگر کوئی پوچھتا تو وہ کچھ بھی کہہ دیتی، ایک بار پھر سارا الزام سر لے لیتی، لیکن اب اسے پلٹ کے اس شخص کی زندگی میں دوبارہ بوجھ بن کر نہیں جانا تھا۔ اس نے طے کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے فرخندہ بیگم سے ملاقات کی۔ ان سے ملنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھٹنے پر سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آج بھی اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شامیر کے راستے میں پڑا ہوا کوئی پتھر ہے جو صرف اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ وہ کبھی بھی تم سے محبت نہیں کر سکتا، کبھی بھی تم وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو تم کرنا چاہتی۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے احساس دلاتی رہ گئی۔ جہاں سے شروعات کی تھی وہیں آ کر اٹک گئی۔ اس نے شامیر کو ایک میسج بھیجا اور پھر رابطے کو ختم کر دیا۔ اس نے اس میسج میں واضح لکھا تھا، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کی زندگی میں اتنی بگاڑ پیدا کی۔ اب میں نے تسلیم کر لیا کہ میں ہار گئی ہوں۔ میں نے شخص کی ہار کو تسلیم کر لیا۔ آج کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں کم سے کم مداخلت کرتی دکھائی نہیں دوں گی۔ ربیکا شاہ دکھائی نہیں دے گی۔ خدا حافظ۔ ایک مختصر لیکن پراثر میسج کو چھوڑ کر اس نے ہر رابطہ ختم کر لیا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ دوسری جان بس شخص کی جان پر بن آئی ہے۔ وہ اثر کے قریب گھر سے پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، ڈرائیور نے اسے بتایا کہ شاہ حویلی چلی گئی ہے، یہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں گئی، اپنا سب کچھ یہیں چھوڑ کر، اور جس طرح چپ چاپ اپنی زندگی میں واپس چلی گئی۔ اور پھر یہ میسج، وہ جانتا تھا وہ ناراض ہے، لیکن اسے اس بات کا وہم تھا کہ وہ آغا جان سے بات نہ کر لے۔ ایک بار پھر وہ سارے الزام کو سر پر لے کر اس شخص کو بری ذمہ کر دے گی۔ وہ جانتا تھا
اور اب تو وہ بھی اس کی بے لوث محبتوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اتنے دن اس کے پاس رہتے اسے چھیڑ خانیاں کرتے ہوئے اپنے دل کو روک نہیں پایا اسے محبت کرنے کے لیے۔ پہلی بار سے لگا کہ اس گھر میں رونق صرف اس لڑکی کی وجہ سے تھی جو لمحے بھر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ سب نے اسے پوچھ لیا یوں آنے کی وجہ، لیکن وہ خاموش تھی۔ وہ کم سے کم خود کو قائل کرنا چاہتی تھی کہ اس شخص سے اگر دامن چھڑوانا ہے تو پھر زندہ رہنے کے لیے بھی تو کوئی ترکیب لگانی پڑے گی۔ وہ شام تک اپنے کمرے میں ہی رہی، شام کو ظاہر کرنے کے لیے کہ سب کچھ نارمل ہے۔ اس نے سب کے ساتھ جا کر کھانا کھایا، کچھ دیر آغا جان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات 12 بج چکے تھے، لیکن اس شخص کا خیال اور اس کی یاد بار بار بھٹک کر اس کے کانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کا دل اچھل چل کر اس کی دیوانگی کو ظاہر کرتے ہوئے جیسے اسے بتا رہا تھا کہ شامی کے بغیر رہنے کا تصور بھی محال ہے۔ لیکن یہ اس کی ضد تھی، وہ دوبارہ کم سے کم اس کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچانک رات کی اسی پہر اسے اپنے پہلو میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس نے غائب دماغی سے آنکھیں کھولی، لیکن اس سے پہلے کہ حدود اچھالتے ہوئے چیخ پڑتی، مقابلہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ خبردار، اگر تم نے اونچا بولنے کی کوشش کی تو۔ اسے سرگوشی کی اور مقابل کو سرگوشی سے ہی پہچان چکی تھی۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ جیسے امیر نے آگے بڑھ کر لیمپ آن کیا اور اس کی بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں کو دیکھ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ یعنی تو یہ ہم طے کرو گے کہ کب ملنا ہے اور کب بچھڑنا ہے؟ یعنی سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا؟ تو شامیر خان کی مرضی کہاں گئی؟ وہ اب شکوہ کر رہا تھا، جبکہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو چپکاتے ہوئے وہ آنکھوں کی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آپ کی زندگی میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ساری زندگی آپ کی محبت حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور شامیر دیر تک اسے دیکھنے کے بعد باری باری اس کی آنکھوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو چنتا رہ گیا۔ اور یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم میری محبت حاصل نہیں کر سکتی؟ وہ اب اسے دیکھتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کریں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جبکہ وہ اب اس پاگل لڑکی کو کیا بتاتا کہ اسے اپنے دل کی بہت اونچی مسند پر بٹھا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے بچھڑ جاؤ، اپنے راستوں کو الگ کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے بغیر زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ اپنی مسکراہٹ کو دبا کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت کی مشکل سے میں یہاں آیا۔ اگر پکڑا جاتا تو مارا جاتا۔ یہ لوگ اتنا بھی لحاظ نہیں کرنے والے کہ ان کے گھر کا داماد ہو۔ جبکہ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ یہاں آیا کیسے، اور دیر تک اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد آگے بڑھتے اس کے سینے سے لگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر اوپر۔ آپ بہت برے ہیں، بار بار لوگوں کے سامنے میری تذلیل کرتے ہیں، بہت گندے ہیں آپ۔ مجھے سنچاہے محبت کی کتنی سزا دے چکے ہیں۔ جبکہ اس کے بالوں سے انگلیاں گزارتے ہوئے نرمی سے اس کی باتوں کو سن کر مسکراتا رہا۔ اسے معلوم تھا وہ برا ہے، اسے معلوم تھا اس چھوٹی سی لڑکی کو بہت بڑی سزا دی ہے، لیکن اب اس کی سزا ختم ہو چکی تھی۔ پورے حق سے اسے تھام کے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اسے آہستہ آہستہ اپنی محبت کو نچاور کر رہا تھا، جبکہ اس کی محبت میں سلگتی ہوئی لڑکی حیرت اطمینان سے آنکھیں بند کرتی خود کو اس کے حوالے کرتی جا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ میرا دل چیر کر دیکھو تو اس میں صرف تمہاری محبت ہے۔ وہ ہلکی سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن پر جا بجا لب رکھتا رہ گیا۔ وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور نہ یہ احساس دلائیں گے کہ میں نے آپ کو زبردستی حاصل کیا۔ اپنی مخملی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی اور شامیر نے جھکتے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب جما دیے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں دل و جان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی جان کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اسے کبھی بھی احساس نہیں دلاؤں گا کہ اس نے مجھے حاصل کیا، اور محبت تو حاصل کرنے کا نام ہوتی ہے، چاہے جو بھی حاصل کر لے، بس محبت حاصل ہو جانی چاہیے۔ اور اس نے جو ہے جتنی بھی ضد لگا کر لیکن اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا۔ بزدل تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو محبت کے ارد گرد خطرے کو بھاتے ہوئے الٹے قدموں واپس دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس روز پوری حق سے اسے سمیٹ کر اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ پہلی بار اسے لگا کہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے شامیر خان سمیٹ رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جا بجا جھکتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلاتے اسے اپنی
محبت میں بھگوتا چلا جا رہا تھا اور بھیگتی جا رہی تھی۔ یہی تو محبت کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ محبوب جب بےتحاشا قریب آتا ہے تب سانس اٹکنے لگتی ہے، جب دور جاتا ہے تب بھی سانسوں کا آنا جانا محال ہوتا ہے۔ وہ رات بے حجاب ہونی کی رات تھی۔ اس رات پورے حق کو ظاہر کرتے ہوئے اسے اچھی طرح باور کروا گیا کہ اس کے دل میں کون سا مقام رکھتی ہے۔ پوری رات اس پر اپنی شدتیں لٹانے کے بعد وہ فجر کے قریب ہی حویلی سے نکل گیا۔ وہ یہاں پر سوال و جوابات کا مرکز نہیں بننا چاہتا تھا، وہ سرشار تھی، بے تحاشا سرشار، جو کل کھلے منہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، صبح سے حویلی میں چہکتی پھر رہی تھی۔ آج اسے لینے آنے والا تھا، پورے حق سے اس کا ہاتھ تھام کر یہاں سے لے جاتا۔ وہ جو راز سب کے سامنے سے اپنا بنا کر گیا تھا، تقریباً عصر کے قریب اسے لینے کے لیے آیا۔ حویلی میں اس کا اچھا استقبال کیا گیا۔ اب سب لوگ اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرتے، پرانی ساری باتوں کو فراموش کر کے اسے داماد ہونے کی عزت دی جاتی۔ جبکہ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی، لائٹ پرپل کلر کے کامدار لباس میں ہمیشہ کی طرح غضب اٹھا رہی تھی۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے دیر تک اسے دیکھنے کے بعد وہ اسے سب کے سامنے لے گیا۔ اس روز پہلی بار اسے گھمانے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا تھا، اسے اس کی فیوریٹ آئس کریم کھلائے، اسے اپنی من پسند کی چیزیں لے کر دیں۔ تقریباً شام کے بعد ہی وہ گھر میں داخل ہوئے۔ یہ اس کے لیے دوسرا سرپرائز تھا کہ کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا ہوا تھا۔ کمرہ اتنا دل نشین لگ رہا تھا کہ دہلیز میں ہر رک کر اس نے پلٹ کر شامیر کو دیکھا، جو سینے پر بازو لپیٹے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دور جانا اتنا اذیت ناک تھا کہ اسے لگا کہ اس کی ساری زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ بڑی محبت سے اسے بازو میں بھر کر وہ سجے ہوئے کمرے میں لے کر آئے۔ ایک بار پھر یوں لگ رہا تھا وہ اس کی دلہن بن کے اس کمرے میں آئے، جسے محبت سے اپنے سامنے اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کے لیے اس نے بے مقصد ہی پوچھ لیا، تمہارے لیے، اس لڑکی کے لیے جسے پھولوں میں سلاتے ہوئے میں سے وعدہ کروں گا کہ آج کے بعد میں اسے ایک پھول کی طرح رکھوں گا، جو نہ کبھی مرجھائے اور نہ کبھی اس کی خوشبو کم ہو۔ میں باری باری اس کے رخساروں پر لب رکھتے ہوئے وہ وعدہ کر گیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے یقین تھا مقابل اپنے وعدوں کا بہت پکا ہے، وہ اگر کہہ رہا تھا تو اسے پھول کی طرح ہی رکھے گا۔ سرگوشانہ لہجے میں اپنے سارے وعدے اس کے کانوں میں ڈیل کر وہ آہستہ آہستہ اپنی محبت کو ظاہر کرنے لگا، جبکہ وہ وہیں بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہی تو وہ شخص تھا جس کی چاہت میں وہ دن رات تڑپتی رہتی۔ آج پروردگار نے نہ جانے کتنی دعاؤں کے عوض کی جھولی میں لا رکھا تھا، تو پھر اس پر ناشکری کیسے کر سکتے تھے؟ اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالتے ہوئے بڑی محبت سے اس پر بکھرتی چلی گئی، جبکہ اسے سمیٹ کر وہ شخص اپنے تمام آرزوؤں کو تکمیل کا درجہ دے رہا تھا۔ وہ اسے باور کروا رہا تھا کہ محبت کی شروعات اگر عورت کی جانب سے ہو تو بھی وہ مرد کے دل میں بھی ویسا ہی جذبہ رکھتی ہے۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناخوشگوار واقعات ہیں، جنہوں نے ہماری ساکھ کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن در حقیقت وہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں جو اچانک ہم پر مسلط ہوتے ہیں اور ہم بخلا کر رہ جاتے ہیں۔ بس ذرا سے صبر کی دیر ہے۔ یہ سب سمجھ آ جانے پر اتنا حسین لگتا ہے کہ ہم شکر کرتے رہ جائیں۔ اگر ہماری اسٹوری پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔